امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے صدر ٹرمپ کو بڑا دھچکا۔ صدر ٹرمپ کا گلوبل ٹیرف بڑھانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے گلوبل ٹیرف غیر قانونی ہیں۔ کانگریس نے ٹیرف لگانے کی واضح اجازت نہیں دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کئی ٹیرف غیر قانونی تھے۔ انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ میں غیر ملکی مصنوعات پر ٹیرف کی اجازت نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کے خلاف فیصلہ 3 کے مقابلے میں 6 ووٹوں سے آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 10% گلوبل ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ پریس کانفرنس میں یہ ٹیرف پہلے سے لگائے گئے ٹیرف کے علاوہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت مایوس کن ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز سیاست زدہ لگتے ہیں۔ فیصلے کے بعد پلان بھی موجود ہے۔ عدالت بہت آسانی سے دوسروں کے مفادات سے متاثر ہو گئی۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ کرکٹ کے مختصر فارمیٹ کے بڑے مقابلے، ایک نیوز پر جاندار تبصرے اور تجزیے۔ T20 ورلڈ کپ کے موقع پر ایک نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر عامر نذیر کی میگا ایونٹ میں شریک ٹیموں کی کارکردگی کے متعلق سیر حاصل بات چیت، کھلاڑیوں کی خوبیوں اور خامیوں پر کھل کر بحث۔ قومی کرکٹ ٹیم مارچ میں بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جائیں گی۔ پاکستان ٹیم 9 مارچ کو بنگلہ دیش پہنچے گی اور 10 مارچ کو پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ون ڈے 11 مارچ، دوسرا 13 اور تیسرا ون ڈے 15 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ سے پہر 3 بجے طلب کرنے کا فیصلہ۔ وزارت پارلیمانی امور نے سمری وزیر اعظم کو ارسال کر دی۔ 3 مارچ سے شروع ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس 2 ہفتے جاری رہے گا۔ یہ اجلاس تیسرے پارلیمانی سال کا پہلا اجلاس ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اہم قانون سازی ہوگی۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے جڑے ہیں۔ 6 فروری کو اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں ہونے والے خودکش حملے میں افغان شہری ملوث نکلے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی دہشت گردوں کے ساتھ شراکت داری نے پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی ہیں، جس سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد اور 5 اضلاع میں غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پولیس رینجرز CTD نے اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں کریک ڈاؤن کیا۔ جہلم کے علاقے دینا میں 25 گھروں کی تلاشی اور 62 افراد کو چیک کیا گیا۔ اسلام آباد کے ترنول میں درجنوں مقامات کی چھان بین ہوئی۔ چکوال میں 47 گھروں، دکانوں اور گاڑیوں کی تلاشی کے دوران 98 افراد کی دستاویزات چیک کی گئیں۔ حکام کا کہنا ہے ریاستی ریٹ کو مزید مضبوط بنایا جائے گا اور قانون کے مطابق قیام رکھنے والے افراد کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ مودی کا انتہا پسند ہندوتوا ایجنڈا، بھارتی جامعات میں تعلیمی آزادی پر قدغن۔ ریاستی پالیسیوں کے باعث ناقد آوازیں دباؤ کا شکار۔ تعلیمی اداروں میں بھی سینسرشپ بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارتی جریدہ دی وائر کے مطابق انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نئی دہلی میں منعقدہ کانفرنس پر شدید سیاسی دباؤ دیکھنے کو ملا۔ تعلیمی اداروں میں سینسرشپ معمول بن چکی ہے۔ بھارت میں ذات، اقلیتوں کے حقوق، قوم پرستی یا ریاستی تشدد پر تنقیدی نقطہ نظر کو سیاسی طور پر متحرک قرار دیا جاتا ہے۔ سندھ اسمبلی میں MQM اراکین کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ MQM کے رکن رانا شوکت کو پارٹی رکن کی مبینہ دھمکی۔ رانا شوکت نے کہا میرا تعلق خالد مقبول گروپ سے ہے۔ PSP گروپ کے MPA نے کہا
باہر نکلیں دیکھ لیں گے۔ مجھے شارق جمال نے دھمکی دی، بیان ریکارڈ اور مقدمہ درج نہ کیا گیا تو استعفیٰ دے دوں گا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کی سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی بولے۔ ایم کیو ایم میں گروپنگ کی بات ہو رہی ہے۔ ایس ایچ او سندھ اسمبلی پہنچے تو اسپیکر نے پولیس نفرین واپس بھجوا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانہ کیس، سپریم کورٹ نے بانی کی درخواست پر ٹرائل کورٹ کو کارروائی سے روک دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو نوٹس جاری جواب طلب کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا، اس مقدمے میں میرا اختلافی نوٹ ہے۔ ٹرائل کورٹ نے حق دفاع ختم کرنے سے پہلے 2 تاریخوں پر بانی کا زخمی ہونا تسلیم کیا۔ زخمی ہونا تسلیم کرنے کے بعد حق دفاع کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ شہباز شریف نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے کے ہرجانے کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں نے رمضان میں احتجاج مؤخر کرنے کی اپیل کر دی۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کا مشترکہ میڈیا کو خط شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چینو اور میاں محمود الرشید نے خط لکھا۔ خط میں کہا گیا، رمضان المبارک میں ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کر دی جائے۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست بند کرے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لے کر بانی پی ٹی آئی کا علاج کروایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے سرکاری ملازمین کے لیے نئے تعمیر شدہ رہائشی فلیٹس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے پی سہیل آفریدی نے کہا، سرکاری ملازمین کو بہتر رہائش دے کر کارکردگی اور ادارہ جاتی استحکام بڑھایا جا رہا ہے۔ رہائشی منصوبوں میں توسیع اور ہاؤسنگ سیکٹر میں اصلاحات کا عمل جاری رکھیں گے۔ کراچی کے سولجر بازار میں گیس لیکیج سے دھماکے کا واقعہ، پولیس نے عمارت کے مالک محمد ارشاد کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ مالک نے 2007 میں ٹائل ٹی آر گارڈرز پر غیر قانونی عمارت بنائی۔ گیس کنیکشن بھی غیر قانونی طور پر پلاسٹک پائپ سے کیے گئے تھے۔ ایک نیوز نے واقعے کی سی سی ٹی وی حاصل کر لی ہے۔ دھماکہ سحری کے وقت 3:47 پر ہوا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ عمارت کے رہائشی نے جیسے ہی ماچس جلائی، دھماکہ ہو گیا۔ او جی ڈی سی کا ضلع کوہاٹ میں واقع نشپا بلاک سے تیل اور گیس کی دریافت کا اعلان۔ ترجمان او جی ڈی سی کے مطابق براکزئی ایکس 1 کنویں سے یومیہ 225 بیرل تیل اور 10 لاکھ مکعب فٹ یومیہ گیس کی پیداوار حاصل ہوئی۔ براکزئی ایکس 1 کنویں کی کھدائی 30 دسمبر 2024 کو شروع کی گئی۔ مختلف فارمیشنز میں ڈرل اسٹیم ٹیسٹ کے دوران تیل اور گیس کے آثار پہلے بھی مل چکے ہیں۔ کنویں کی کھدائی 5170 میٹر تک کی گئی۔